چلی حرفوں میں یہ شعر لکھا ہوتا ہے، ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خواجہ غریب نواز کے بلائے بغیر کوئی اجمیر نہیں جا سکتا ہے، تو مدینے والے آقا کے بلائے بغیر کوئی مدینہ کیسے جائے گا؟ میرا وجدان کہتا ہے رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں کونین نے ان کو یاد کیا ہے کہ یہ یہاں تڑپ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ دیکھنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بتائیے کہ گنبد خضرا کسے بولتے ہیں، شان کعبہ کیا ہوتی ہے، رسول ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ حجاج کرام کا قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف حجاج کرام کا قافلہ، حاجیوں کا حجاج کرام کا قافلہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہے، اس ہوٹل کے باہر ایک حاجی صاحب، پاکستان کے حاجی صاحب ہوٹل کے باہر نکلتے ہیں، کمرے کے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈسٹبین میں جہاں پہ لوگ بچے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑوں کو پھینک دیتے ہیں، بچے ہوئے چاول کے دانوں کو ڈسٹبین میں ڈال دیتے ہیں۔ اس ڈسٹبین کے پاس سے 6 سے 7 سال کی عمر کا بچہ آتا ہے اور ڈسٹبین کے پاس کیری بیگ میں لا کر وہ چاول کے دانوں کو چن چن کر جمع کر رہا ہے، روٹیوں کے ٹکڑے کو اٹھا کر کیری بیگ میں ڈال رہا ہے۔ حاجی صاحب نے ترس کھا کر پوچھا، اے لاڈلے، خیر اندیشی کے ساتھ اب تمامی لوگ حاضر ہیں اور کثیر تعداد میں علماء ذوی الاحترام جلوہ بار ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، جن کی شفقتوں کا سایہ علامہ عبداللہ جامعی صاحب کے اوپر ہمیشہ سے رہا ہے، اور شفقت تربیت کا خوبصورت نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں علامہ عبد الرزاق صاحب قبلہ کی صورت میں۔ حضرت مولانا الحاج نسیم احمد صاحب قبلہ نقشبندی، حضرت علامہ مولانا مفتی مولانا عبداللہ جامعی صاحب قبلہ سے ہمارا رشتہ اتنا گہرا ہے، ہم ان کے نسبتی بھائی بنے بعد میں، یہ ہمارے بہنوئی بنے بعد میں، مگر اس سے قبل ہم دونوں کا رشتہ یارانہ طور پر، قلبی طور پر کافی گہرا رہا ہے۔ پڑھنے کی پیریڈ سے ہی اللہ رب العزت نے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلا۔ میں پچھلے سال ممبر نور پہ اس سے اچھا کوئی سفر نہیں ہو سکتا ہے جو سفر مولانا عبداللہ جامعی صاحب کرنے والے، اس سے حسین کوئی سفر نہیں، جہاں دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، زندگی بھر لوگ دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو جن کے سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان تماموں کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ بہت پہلے جناب حیدر لاری نے کہا تھا، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں۔ بہت سارے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، اجمیر شریف جانے والی بسوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم بینر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس بینر پہ صاف لفظوں میں جلی حرفوں میں یہ شعر لکھا ہوتا ہے، ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خواجہ غریب نواز کے بلائے بغیر کوئی اجمیر نہیں جا سکتا ہے، تو مدینے والے آقا کے بلائے بغیر کوئی مدینہ کیسے جائے گا؟ میرا وجدان کہتا ہے رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں کروٹیں لیتے وقت مولانا عبداللہ جامعی کو یاد کیا ہوگا، اس لیے مولانا عبداللہ صبح شام بے چین ہے۔ جب سے جانے کا پروگرام بنا ہے، ہر دن آدھا گھنٹہ تک مجھ سے بات کر رہے ہیں، ہر روزانہ مجھ سے بات کرتے ہیں وہاں کے معاملات کیسے رہیں گے، کیسے حاضری ہوگی، کیسے جانا ہوگا، کیسے ٹکٹ ہوا کہ نہیں ہوا، ویزا آیا کہ نہیں آیا۔ یہ ساری بے چینیاں بتاتی ہے کہ نبی یہ کونین نے ان کو یاد کیا ہے کہ یہ یہاں تڑپ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ دیکھنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت
کے فضل سے ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بتائیے کہ گنبد خضرا کسے بولتے ہیں، شان کعبہ کیا ہوتی ہے، رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ حجاج کرام کا قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف حجاج کرام کا قافلہ، حاجیوں کا حجاج کرام کا قافلہ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہے، اس ہوٹل کے باہر ایک حاجی صاحب، پاکستان کے حاجی صاحب ہوٹل کے باہر نکلتے ہیں، کمرے کے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈسٹ بین میں جہاں پہ لوگ بچے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑوں کو پھینک دیتے ہیں، بچے ہوئے چاول کے دانوں کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ اس ڈسٹ بین کے پاس سے 6 سے 7 سال کی عمر کا بچہ آتا ہے اور ڈسٹ بین کے پاس کیری بیگ میں لا کر وہ چاول کے دانوں کو چن چن کر جمع کر رہا ہے، روٹیوں کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کر کیری بیگ میں ڈال رہا ہے۔ حاجی صاحب نے ترس کھا کر پوچھا، اے لاڈلے، ان روٹیوں کے ٹکڑوں کا کیا کرے گا جن کو لوگوں نے پھینک دیا ہے؟ چاول کے ان دانوں کا کیا کرے گا جن کو لوگوں نے پھینک دیا ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے، حاجی صاحب، جن لوگوں نے ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو پھینکا ہے ان لوگوں نے مجھ پر اور میری ماں پر احسان کیا۔ انہی روٹیوں کے ٹکڑوں کو چن چن کر جمع کرتا ہوں، چاول کے دانوں کو چن چن کر کیری بیگ میں ڈالتا ہوں اور اسے اٹھا کر گھر لے جاتا ہوں اور اسی سے میرا اور میری ماں کا پیٹ بھرتا ہے۔ حاجی صاحب کو ترس آ گیا، حاجی صاحب اس بچے کو بولتے ہیں، کیا تمہارا باپ نہیں ہے کیا؟ کہا میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں، چلو تمہاری ماں سے اجازت لے کر تمہیں پاکستان لے چلتے ہیں، پاکستان میں اچھا کھانا ملے گا، اچھا پانی ملے گا، رہنے کے لیے اچھا مکان ملے گا، اچھی تعلیم اور اچھا ایجوکیشن ملے گا۔ حاجی صاحب نے اس بچے کی انگلی تھام کر اس بچے کو لے کر چلنے لگے، کچھ ہی دور چلے تھے، حاجی صاحب کو روک کر وہ بچہ پوچھتا ہے، حاجی صاحب پاکستان میں کھانا ملے گا کیا؟ کہاں ملے گا؟ پاکستان میں پانی ملے گا کیا؟ کہاں ملے گا؟ کہا حاجی صاحب پاکستان میں اچھا مکان ملے گا کیا؟ کہاں ملے گا؟ وہ بچہ بولتا ہے، حاجی صاحب پاکستان میں گنبد خضرا ملے گا کیا؟ زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے بولیں، مرتا ہاتھوں کی فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ۔ حاجی صاحب پاکستان میں گنبد خضرا ملے گا کیا؟ حاجی صاحب بولتے ہیں، گنبد خضرا پاکستان کے مقدر میں کہا، گنبد خضرا ہندوستان کے مقدر میں کہا، گنبد خضرا انڈونیشیا کے مقدر میں کہا، یہ تو شہر مدینہ کا مقدر ہے، یہ تو شہر مصطفیٰ کا مقدر ہے۔ وہ بچہ اپنی انگلی کو حاجی صاحب کی مٹھی سے آزاد کرتا ہے اور وہ بچہ بولتا ہے، تو پھر کان کھول کر سن لے حاجی صاحب، میں اور میری ماں ایریا رگڑ رگڑ کر مدینے میں گزارا کر لیں گے، مگر شہر مدینہ چھوڑ کر پاکستان نہیں جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جائرین مدینہ۔ میں اور میری ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزار لیں گے، مگر شہر مدینہ چھوڑ کر پاکستان نہیں جائیں گے۔ وہ ہے شہر مصطفیٰ، وہ ہے شہر مدینہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں ان تمام محلے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہ جن کے خطیب و امام ہے جس محلے کے دمکا جرواڈی کے، میں ان تمام محلے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کے امام صاحب، اب تک آپ کے امام وہاں کھڑے ہوتے تھے جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے، اور اب وہاں جا رہے ہیں جہاں حضور بنفس نفیس آرام فرما ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ خانہ کعبہ دیکھ کر کے آئیں، جب لوگ مدینہ منورہ دیکھ کر کے آئیں، ان سے جا کر ملنا، ان کی آنکھوں میں میرے جمال کو دیکھنا، ان کی آنکھوں میں نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے کے جمال کو دیکھنا، ان کی آنکھوں کو بوسہ دینا، ان سے دعائیں کروانا، اس لیے کہ وہ وہاں سے آ رہے ہیں جہاں جانے کے بعد گناہ دھلتے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ گزشتہ سال میں عمرہ کر کے آیا، مفتی شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچی جو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے، 15 دن ہوئے تھے میرے لوٹے ہوئے، اور ایک ہی جمعے میں ایک ہی مسجد میں اتفاق ہوا تھا۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ نماز جمعہ پڑھائیں، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز جمعہ پڑھائیے۔ میں نے کہا نہیں حضرت آپ پڑھائیں، چونکہ آپ خلیفہ مفتی اعظم ہند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جمعے کی نماز پڑھائیے، اس لیے کہ آپ ابھی
ابھی مدینہ شریف دیکھ کر کے لوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ مدینہ سبحان شریف دیکھنے والوں کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ان کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں معذرت چاہتا ہوں، زندگی نے پھر کبھی وفا کی تو انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زور سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔